نمبر 133 نمبر کے مصاحف آپ کے روبرو ہیں. اسی کے ساتھ تشریف لے آئیں مصاحف نمبر 238 نمبر کے مصاحف اسٹیج پر تشریف لے آئیں. حاکم حضرات متوجہ ہوں، آپ کے روبرو ہیں مصاحف نمبر 133. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لحضرت الجلالہ والنعت لصاحب الرسالہ. اما بعد، برسر اسٹیج تشریف فرما حکم صاحبان اور رفقائے مسابقہ. حضرات، میں سب سے پہلے آپ حضرات سے یہ عرض کروں گا کہ اس ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرے جو اٹھے تو آسماں کو بلندیاں مل جائے، جو بیٹھے تو دھرتی کو سکون مل جائے، جو مسکرا دے تو ستارے چمکنے لگے، جو بولے تو انادل چہکنے لگے، جس کے لباس کی ادائی قرآنی آیات بن جائے، جو چادر اوڑھ کر آ جائے تو قرآن پکار اٹھے یا ایھا المزمل، جو کملی اوڑھ کر آ جائے تو قرآن پکار اٹھے یا ایھا المدثر. خلوتوں میں جو سر پسد بھی، جو سر پسجدہ وہ سر فقط بھی، جو عابد بھی ہو اور مجاہد بھی ہو، جو رازدارے فقر و غنا بھی ہو، جو تاجدارے جود و سخا بھی ہو، جس کی طلعت سے صبح کو سویرا ملے، جس کی زلفوں کی مستی سے راتوں کو اندھیرا ملے، جس کی شبنم سے جنت مچلنے لگے، جس کے غصے سے جہنم ابلنے لگے، جس کے قدم اٹھے تو عرش معلیٰ کو پہنچ جائے، جس کے ہونٹ ہلے تو وحی کے پھول جھڑنے لگے. حضرات گرامی، اگر ایسے رحیم و کریم کی تلاش ہے تو پھر آؤ سرزمین حجاز کی وہ مقدس تاریخ اٹھا کر کے دیکھو جو آج سے 1400 سال پہلے لکھی گئی تھی. وہاں تمہیں ملے گا کہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت شہر طائف میں تشریف لے جاتے ہیں، او طائف والوں سے کہتے ہیں، او طائف والوں، میں تمہارا ناصح ہوں، میں تمہارا مصلح ہوں، مکہ سے سفر کی صعوبتیں برداشت کر کے تمہارے درمیان اس لیے تشریف لایا ہوں تاکہ تمہیں سینکڑوں خداؤں کی عبادت و پرستش کے بجائے ایک وحدہ لا شریکہ کے آگے سجدہ ریز ہونے والا بنا دوں. حضرات گرامی، ان طائف کے شوریدہ چشم اور شوریدہ پست قوم نے آپ کے ناصحانہ جذبے کا صلہ یہ دیا کہ آپ کے جسم اطہر پر پتھروں کی بارش کر کے آپ کے جسم اقدس کو لہو لہان کر دیا. ارے زخموں سے چور چور ہو کر جب رب کا راج گزارا، آمنہ کا پیارا عبداللہ کا لخت جگر بیٹھ جاتا ہے تو شقی بازو پکڑ کر اٹھا دیتے ہیں اور اسی طرح پتھروں کی بارش کر کے طائف سے باہر لے کر کے آتے ہیں. لیکن فرشتے اس حالت کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ، تیرے محبوب کی حالت ہم سے برداشت نہیں ہوتی، ہمیں اجازت تو دیجئے. رحمت خداوندی پرجوش ہوتی ہے اور ہواؤں کے فرشتوں کو حکم کرتی ہے کہ جاؤ، جس طرح سے تم سے ممکن ہو سکے میرے محبوب کی تسلی کا سامان مہیا کرو. فرشتے آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ، اجازت تو دیجئے ان بدبختوں کے گھروں پر ایسی آندھی چلا دی جائے کہ ان کی نسلیں اکھڑ جائے. لیکن سنو مسلمانوں، میرا آقا فرماتا ہے اس عالم میں رحمت للعالمین بن کر آیا ہوں، عذاب کی دعا کیوں کر مانگوں، میں ان کے حق میں کیوں قہر الہی کی دعا مانگوں.
بشر ہے بے خبر ہے کیوں تباہی کی دعا مانگوں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.